أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و، حمزہ نون زیر ان و ان. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. نون ساکن پر اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. تو ہم نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو چھپائیں گے ناک میں. کیسے پڑھیں گے؟ و ان نہیں پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے. و ان، کاف نون پیش کون. یہاں بھی دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے. جہاں بھی نون ساکن ہو اور تنوین ہو تو وہاں اخفا کیا جائے گا. البتہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے پھر وہاں اخفا نہیں ہوگا، لیکن ویسے نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. کاف نون پیش کون، تا میم پیش تم، کنتم، وَإِن كُنتم. فا یا زیر فی، فی دیکھیں یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے جیسے کہ فَأْتُو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے جیسے کہ فی، یا مدہ ہے. تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. فا یا زیر فی، فی. را یا زبر ری، را یا زبر ری. دیکھیں یہ حروف لین ہے، اسے حروف لین کہتے ہیں. جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، حروف لین 2 ہے. نمبر 1 جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے. یا ساکن سے پہلے اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں. اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. جیسے را یا زبر ری، ری. با میم دو زیر بیم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، فی ریب مما. یہاں پہ دیکھیں 2 میم ہے اور دونوں کے اوپر شد ہے، اور چونکہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور دوسری بار خود. تو ہم یہاں پہ اس میم کو با کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری بات خود پڑھیں گے. میم کنج زیر ہے تو ہم نے میم زیر میں پڑھنا تھا، لیکن آگے پھر میم مشدد تھا تو پھر ہم نے اس میم کو بھی اس میم کے ساتھ ملایا. فی ریب مما. اور چونکہ میم مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں آواز پیدا کرنا. یہ بھی اخفا کے قریب ہے، اخفا جیسی ہے. با میم دو زیر بیم، میم میم زیر میم، رائی بیم میم، میم الف زبر ما، فی رائی بیم مما. نون زا زبر نز، لام نون زا زبر نز، زا لام زبر زل، نزل. دیکھیں زا سٹی والے حروف میں سے ہے. سٹی والے حروف 3 ہے، سین، صاد، زا. یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. نزلنا. عین زبر ع، عین حروف حلقی میں سے ہے.
حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح، غین خ، تو ہم اسے حلق سے ادا کریں گے۔ عین زبر ع، لام کڑی زبر ل، علا، یہاں پہ دیکھیں یا بھی ہے اور لام بھی ہے۔ اب کڑی زبر کس پر ہے، لام کے اوپر ہے یا یا کے اوپر ہے؟ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے لام ہی پڑھنا ہوگا۔ لام کڑی زبر ل، علا، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ عین با زبر عب، دال زیر دی، عبدی، عبدی، دیکھیں باس حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اسے حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا۔ قلقلہ کہتے کسے؟ قلقلہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا، تو ہم نے اس لفظ کو ہلا کے پڑھیں گے۔ عب، علا، عب، عبدینا، ف حمزہ زبر ف، دیکھیں ف الف زبر ف نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اگرچہ یہ الف ہے، الف کی طرح شکل ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، سکون آ جائے، کڑی زبر آ جائے، جو بھی ہو، تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو ف حمزہ زبر ف۔ دوسری بات، جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو پھر اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ ف حمزہ زبر ف، تا واو پیش تو، ف تو، واو مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ف تو، با زیر بی، سین واو پیش سو، دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ بیسو، را زبر را، دیکھیں را موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بیسورا، تامیم دو زیر تم، بیسورتم، میم میم زیر میم، دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا، اگرچہ اس کے اوپر سکون ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ میم کا میم میں ادغام ہو چکا ہے، اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں۔ جب ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مل جائے عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں۔ ہم آسانی کے لیے کہیں گے کہ جہاں ساکن کے بعد، سکون کے بعد، سکون والے حرف کے بعد مشدد والا حرف آ جائے، شد آ جائے، ساکن کے بعد شد آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو ہم اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، اس سے پچھلے والا جو میم ہے اس کو اس میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ میم میم زیر میم، میم مشدد ہے، غنہ بھی کرنا ہوگا۔ بصورت میم، میم سا زیر مس، لام زیر لی، ہا کڑی زیر ہی، بصورت میم مثلہ، ثا نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف 3 ہے، ثا، غال اور غا، یہ 3 نرم حروف ہے، اس کو پڑھتے وقت نرمی سے پڑھا جائے، زور نہ دیا جائے۔ مم مثلہ، وقف کریں گے تو وقف میں ہا کو ساکن کر دیں گے، مم مثلہ، مم مثلہ۔ واو دال زبر ود، دیکھیں میں نے قلقلہ کیا، واو دال زبر ود، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، قلقلہ یعنی ہلا کے پڑھنا۔ ود، عین و پیش عو، ودعو، ودعو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ شین پیش شو، شین پیش شو، ہا زبر ہا، دال الف مد زبر دا، حمزہ زبر ا، شہداء، دیکھیں مد ہے، اس مد کو 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کاف میم پیش کم، یہاں بھی دیکھیں سکون والے حرف کے بعد شد آ گیا ہے، تو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں سکون والے حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اصل میں یہاں پہ میم کا میم میں آپس میں ادغام ہو چکا ہے، عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں۔
یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں ملا ہوا ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے یوں کہیں گے کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے تو وہاں سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ کاف میم پیش کم میم نون زیر من شہداءکم من کم من، ایک غنہ ہے ایک اخفا ہے، غنہ بھی کریں گے، میم مشدد ہے اور نون ساکینہ اخفا کریں گے۔ شہداءکم من، دال و پیش دو، نون لام زیر نیل لام کڑی زبر لا، ہا زیر ہی، من دون اللہ، دون اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں ایک قاعدہ یاد رکھے کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے، لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے من دون اللہ۔ اس کے لیے ایک اور مثال، جیسے الحمد للہ۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر اس وقت لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں ہم نے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہوگا، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ من دون اللہ، حمزہ نون زیر ان، دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، یہاں بھی نون ساکن اخفا کیا، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، کن نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم، صاد کڑی زبر صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے، صاد کڑی زبر صا، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نا، صادقین۔ وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، صادقین، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، صادقین۔ ملا کے پڑھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا، تو ہم نے ابھی آگے سے شروع نہیں کرنا بلکہ پیچھے سے ملا کے شروع کریں گے۔ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فا زبر فا، حمزہ لام زیر الا، میم زبر لم، فَإِلَّمْ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں سکون کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ اس سے پچھلے والے حرف یعنی حمزے کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ فَإِلَّمْ، فا زبر فا، حمزہ لام زیر الا، میم زبر لم، فَإِلَّمْ۔ تفا زبر تف، عین زبر ع، تف جم کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے سوائے حروف قلقلہ کے کہ ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ تف ع، لام و پیش لو، تفعلو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ واو زبر و، لام نون زبر لن، ولن، نون ساکن ہے اخفا کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، لن نہیں پڑھیں گے، ولن۔ تف زبر تف، عین زبر ع، لام و پیش لو، تفعلو، ولن تفعلو۔ فتا زبر فت، تا زبر تا، فت،
یہاں پہ دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات، تا کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور منہ میں تھوڑا سا پکڑنا ہوتا ہے۔ فتا زبر فت، تا زبر تا، فت، قاف نون پیش، قن نون الف زبر نا، فتقن۔ یہاں پہ دیکھیں اس واو کو نہیں پڑھیں گے، نہ اس الف کو پڑھیں گے، نہ اس الف کو، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ جب حرکت نہیں ہے تو ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ فتقن، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ را کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھا تو لام کے اوپر شد ہے، تو شد والے حرف کے چونکہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس را کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ را لام زبر، رلام زبر لا، فتقوا النار لا، تا یا زید تی، فتقوا النار التی۔ دیکھیں یا مدہ ہے تی، اس کو کھینچیں گے، ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ فتقوا النار التی، واو زبر و، قاف واو پیش قو، دال پیش دو، وقود، واو مدہ ہے وقود، ہاں ہائے، اور آگے دیکھیں نون مشدد ہے تو ہم نے اس ہا کو نون کے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہا نون زبر ہن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، وقود ہن ناس۔ اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ واو لام زبر ول، جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ول، حا زیر حی، ہا حا حروف حلقے میں سے ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حا، والحی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا پیش تو، والحجارات، والحجارات۔ وقف کریں گے تو وقف میں اس گول تا کو ہا سے بدلانا ہوگا اور ساکن کریں گے۔ وقف والحجارہ، اس گول تا کو ہا سے میں نے بدلایا، والحجارہ۔ حمزہ پیش او، الف پیش او نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر حرکات آ گیا ہے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ پیش او، عین دال زیر عد، دال تا زبر دت، اعدت، اعدت۔ لام لام زید لیل، کاف کڑی زبر کا، فا زیر فی، للکافی۔ را یا زید ری، نون زبر نا، للکافرین۔ دیکھیں را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ جب را کے نیچے جب زیر ہو تو پھر را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، للکافرین۔ وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، للکافرین، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، للکافرین۔ ملا کے پڑھتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیت نمبر 24 پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔